نبیوں سے اس مہربانی کی توقع ہے کہ وہ نبیوں کے نشان نہیں مٹائیں گے، لیکن نجدی کتنے کھڑے ہیں اپنے کام میں، کوئی مکان نظر آ جائے تو اس میں حضور جلوہ دار سب سے لکھ رہا ہے اللہ اکبر، یہاں صحابہ کرام آئے، یہ شکل قمر کا یہاں واقعہ ہوا، اس کو گرانا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نشانات مٹائے جائیں۔ میں نے کہا پاگلا، یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا؟ اگر نشان مٹانا دین ہے تو اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کو فرمایا کہ جہاں میرے پیارے ابراہیم کے نشان قدم ہے اس کا نام نشان قدم کیوں رکھا؟ مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، یہ دیکھا ہے نا؟ کیوں نشان رکھا آپ نے گھر میں؟ بلکہ یہاں تک فرمایا تو میرے گھر میں جو بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے ابراہیم کے نشان قدم۔ آپ کے گھر میں کوئی تشریف آئے، بندہ آئے، مہمان آئے، معزز، تو آپ کو خیال ہوگا کہ گھر میں جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، کوئی تحفہ یا کوئی نشانی کسی بزرگ کی، تو آپ ان کو دکھانا چاہیں گے۔ جو بڑا مجاہد رہا ہو تو اپنے باپ دادا کی تلوار نکال کے دکھائے گا، کوئی مصنف کا بیٹا ہے تو اپنے باپ دادا کی کتاب نکال کے دکھائے گا، میرے پاس یہ نشانی ہے میرے گھر میں، یا میرے دادا پردادا کی یہ تصویر ہے، ان کا یہ کارنامہ تھا، دکھایا جاتا ہے۔ اب اللہ کے گھر میں تو آپ کے اللہ تعالیٰ کیا دکھاتا ہے؟ وہ ان اول بیت وضع للناس الذي ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ زمین پر پہلا گھر رب کا اول بیت وضع للناس کے لوگوں کے لیے بنایا گیا، الذی ببکہ جو مکہ مبارک میں ہے، سب سے پہلے میں ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے، پھر آیات بینات اس میں رب کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ جو آیات بینات بیان کر، وہ سب سے بڑی نشانی تیری کیا ہے تیرے گھر میں؟ فرمایا مقام ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ اور نشانیوں میں اس کو رب تو اپنے گھر میں سب سے بڑی اور پہلی نشانی اپنے یاد ابراہیم کے نشان۔ ہمیں یہ دین کس نے سکھایا؟ جہاں نشانی ملے اس کو بتا دو، پھر لوگوں سے کہا دو جو یہ دین مل جائے گا تو اس کی نشانیاں رہیں گی۔ لیکن وہاں آج کی وہ کنڈا بھی موجود ہے۔ میں نے کہا نجدیوں شرم کرو، تم سے کوئی ہوتی ہے اچھی، انہوں نے وہ کنڈا بھی آج تک نہیں گرایا۔ دیواریں گریا ان کی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کا ہیکل موجود ہے، داؤد علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، حکومت والوں کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی نشانیاں موجود ہیں، ابھی تک وہ کنڈا بھی موجود ہے، براق موجود ہے، براق نہیں براق۔ اور اس پر ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو براق ایسی سواری تھی جنتی اور نور کی سواری، بھاگنا نہیں تھا اس نے، انہوں نے کیوں باندھی؟ اس سے انہوں نے مسئلہ استدلال کیا کیا کہ سواریوں کو نظم کے ساتھ باندھنے کی سنت چھوڑی ہے رسول اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ اپنی کاریں پار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنا براق باندھ دیا، حالانکہ وہ نوری سواری ہے، آپ کی تو لوہے کی سواری ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو سواری ہے لوہے کی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، براق لوہے کی سواری نہیں، نور کی سواری ہے، اس کا اپنا بھی اتنا دماغ ہے، حضور کہہ جائیں صرف یہاں کھڑے رہو تو کھڑے رہے گی، اس کے اندر شرارت نہیں ہے، شرارت نہیں، اس کے باوجود حضور نے سواری کیوں باندھی؟ فرمایا امت کو درس دیا، سواریوں کو ایک ڈسپلن نے نظم و ضبط میں رکھا تھا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس سے کار پارکنگ کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے۔ راستے میں کھڑی نہ کر جو بعد میں ساری ٹریفک رک جائے اور بے ترتیبی پیدا ہو جائے، بعد میں کوئی نکلنا چاہے نکل ہی نہ سکے، اور سواریوں کو سواریوں کو نظم و ضبط میں ڈالا۔ معراج کیا رسول اللہ نے قرآن پڑھ کے سواریوں کا ضرور بھی ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام
رب کی ملاقات کے لیے جائیں تو سواری کے محتاج ہیں تو سواری بن جائے، لہذا یہاں سے سنیے، لوگ سمجھتے ہیں شاید سواری نور کی اس لیے تھی کہ آسمانوں پر جائے گی، نہیں، یہاں نبی کریم علیہ السلام نے کو روک دیا براق کے بغیر عبور جبیل السماء، یہاں حضور فرماتے ہیں میں بغیر کسی سبب سے، بغیر کسی سیڑھی کے، عام روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک جنت کی سیڑھی اور نور کی سیڑھی لگی، مگر جو بخاری مسلم کی روایات ہے اس میں کوئی سبب نہیں، عبور جبیل السماء مجھے بے سبب جبریل امین زمین کے آسمان کی طرف لے گئے اور بے سبب اس مقام پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو حضور کی ماں بشریت کے قائل ہیں وہ بتا دیں کہ کوئی زمین وجود، بشر کا وجود، خاکی وجود بغیر سبب کے کشش ذکر کو چھوڑتی نہیں۔ کشش ذکر کوئی بھی چیز آپ اس طرح جب اچھالتے ہیں تو زمین پر آتی ہے نا، جب اگر بھاری چیز ہے تو زمین پر آتی ہے، اس کو کشش ذکر کہتے ہیں۔ آپ انگریزی بدل کیا کہتے ہوں گے اس کو؟ ایک چیز بھاری چیز تو ضرور زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، سائنس کا قاعدہ ہے جو بھی ہے وہ تمہیں نہیں آتا وہ جو تم کہتے ہیں اپنی طرف اس کو کھینچتی ہے۔ دیکھو ایک چیز ہے نیچے کیوں آئی، اوپر بھی جا سکتی تھی، اس کے اندر وزن ہے نا، وزن ہے تو نیچے جائے گی، کیوں کھینچتا ہے نیچے، تو کشش ذکر ہر خاکی وجود کو کھینچے گا، جبریل تو چلے جاتے ہیں وجود سے، یہ بے سبب کیوں اوپر جا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ لباس بشری کے ہونے کے باوجود قد میں اس کی لطافت دی ہے، اس کے وجود میں ذکر ہے ہی نہیں، زمین پھینک نہیں سکتی جس طرح جبریل جاتے اس طرح مجھے بلکہ لطف کا مقام یہ ہے کہ جہاں جبریل امین دوری ہونے کے باوجود رکتے ہیں وہاں سے نبی کریم علیہ السلام سدرا سے بھی آگے، سدرا کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، سدرا کا مطلب ہے رکاوٹ، سدھ راہ کی رکاوٹ، وہاں سے آگے کوئی عالم امکان کی کوئی شے جو ہے، ممکنات کی کوئی شے آگے نہیں جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام امت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہاں سدرا سے بھی آگے نبی کریم علیہ السلام واپس سے سبحان اللہ، ممکنات کی کوئی چیز اس حد کو پار نہیں کر سکتی، کسی فرشتے نے کبھی پار نہیں کیا، کسی جن نے کبھی پار نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام ساتھ سے بھی آگے، حدیث صحیحہ میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا کو کہا کہ سدرا کے قریب، سدرا کے قریب نہیں، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ ثم دنا فتدلى دنا جبار رب العزت فتدلى، اللہ رب العزت مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب آیا اور روح کے رب قریب ہوا، بخاری شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ 27 پارے میں سورہ نجم کے اندر جو لفظ ہے اس کی تشریح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بالکل وہی لفظ حضور پاک نبی کریم علیہ السلام اس کو وضاحت کے ساتھ بول رہے ہیں کہ رب کے قریب ہو جائے، فطرہ کی بات نہیں ہے، فطرہ سے بھی آگے کی بات ہو رہی ہے، اللہ احکم الحاکمین کی حضوری کی بات ہو رہی ہے، احکم الحاکمین جل وعلا کی بارگاہ کی حاضری کی بات ہو رہی ہے۔ اتنا خود دنا جبار رب العزت فتدلى فقال منه قال قوسين فاوحى اليه ما يوحي، سبحان اللہ، یہ الفاظ کمال کی تو سے زیادہ قریب، اور یہ بھی ایک بہانہ ہے بیان کرنے کا، ورنہ وہ ذات بے حد بھی ہے اور تعین سے بھی پاک ہے، اس لیے کمال کے دوسروں میں بھی آنے والی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے وہ مجاز کا رنگ جس میں آ کر ایک حد کو بیان کیے بغیر بندے کیسے سمجھے کہ کام کرتا ہے۔ اس قرب کی منزل پر نبی کریم علیہ السلام فائز ہوئے ہیں، لیکن یہ نشاندہی ضروری ہے، لوگوں کے دل دکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو